نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال تعالى في مقام آخر ومثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اس کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کرنے والا، اس کائنات کے ذرے ذرے کی ضروریات کو پوری کرنے والا، اور اس کائنات کے ذرے ذرے کا انتظام چلانے والا وہ ایک اکیلا اللہ ہے. اس اکیلے اللہ کی ان ساری مخلوقات پر، خصوصاً انسانوں پر لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، ان کی گنتی کرنا چاہو تو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے. انسان کی اپنی ذات میں، انسان کے اپنے وجود میں، انسان کے استعمال میں آنے والی چیزوں کے اعتبار سے، انسان کی ضروریات زندگی پورا کرنے کے اسباب کے اعتبار سے، رہن سہن اور معاشرت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے زندگی کے ہر لمحے میں، ہر پہلو میں، ہر موڑ پر انسان کو اللہ کی لاکھوں کروڑوں نعمتیں بغیر مانگے اس کو ملتی رہتی. ان نعمتوں کی انسان کو قدر نہیں ہوتی، ان نعمتوں کا انسان کو فکر نہیں ہوتی، ان نعمتوں کا انسان کے سامنے استحضار نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے انسان ناسمجھی میں ان نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے، اور ناقدری کی وجہ سے پھر آہستہ آہستہ اس ناشکری، اس ناقدری کی وجہ سے وہ نعمتیں چھننا شروع ہو جاتی ہیں، وہ نعمتیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ان نعمتوں کی برکات ختم ہو جاتی ہیں، ان نعمتوں کا جو مقصد تھا وہ مقصد ختم ہو جاتا ہے اور انسان خالی ہاتھ رہ جاتا ہے. پھر بعد میں پچھتاتا ہے کہ کاش جو نعمتیں مجھے ملی تھیں ان نعمتوں کو میں صحیح طریقے سے استعمال کر لیتا، ان نعمتوں کو میں صحیح مقصد میں استعمال کر لیتا، جس مقصد کے لیے مجھے وہ نعمتیں ملی تھیں اس مقصد کے لیے میں اگر نعمت استعمال کر لیتا تو آج وہ نعمت مجھ سے چھن نہ جاتی، بلکہ اس نعمت میں میرے لیے برکت ہوتی اور میں اور زیادہ اللہ کی نعمتوں کو حاصل کروں. تو نعمتوں کے حصول کا ایک بنیادی مقصد اور حاصل اور اللہ رب العزت کی طرف سے نعمتوں کا بدلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ان نعمتوں کی شکر گزاری کرے، ان نعمتوں کا شکر ادا کرے. اللہ نے جو ہم مسلمانوں پر انعامات، احسانات کیے، سب سے بڑا احسان تو یہ کیا کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. اس سے بڑھ کر احسان اس کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ایسے نبی کی امت میں ہمیں پیدا کیا جو تمام نبیوں کا سردار ہے، امام الانبیاء. اور اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. امت کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تو نافرمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، ملحد بھی ہیں، دوسری قوموں، دوسری مذہبوں والے بھی ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اپنے نبی کا نام لیوا بنایا، اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے والا بنایا، اپنا کلمہ پڑھنے والا بنایا. یہ ساری نعمتیں ہیں، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایک سے بڑھ کر ایک، لاکھوں کروڑوں نعمتیں ایسی ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں، جو ہمارے استعمال میں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں ان کی قدر نہیں ہوتی، ان کی فکر نہیں ہوتی.
ہماری سوچ میں، ہمارے استحضار میں ہمارے سامنے ان نعمتوں کا تذکرہ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ہم نابدری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ناشکری اور نابدری کی وجہ سے وہ نعمتیں ہم سے دور چلی جاتی ہیں، ان کے برکات ختم ہو جاتی ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے جو اللہ نے مسلمانوں کو اور ہمیں عطا فرمائی ایک نعمت ہے جو آزادی کی نعمت ہے۔ اللہ نے جو آزادی کی نعمت ہم مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے، 14 اگست کے دن جو مسلمانوں کو ایک آزاد ملک کی حیثیت سے اللہ نے ایک ملک دیا، آج ہم اسی کی خوشی منا رہے ہیں، اسی کا جشن منا رہے ہیں، اس آزادی کی نعمت کو ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی جو آزادی کی نعمت ہے، اللہ نے جو یہ ہمیں نعمت دی ہے، آج اسی موضوع پر اسی سلسلے میں کچھ باتیں، کچھ گزارشات عرض کرنی ہیں۔ اللہ نے انسان کو یہ جو نعمت دی ہے، مسلمانوں کو جو یہ نعمت دی ہے، ایک ہے اس نعمت کا وجود۔ اللہ نے ہمیں ایک ملک دے دیا پاکستان، یہ نعمت کا وجود ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے انسان کو جو نعمتیں ملتی ہیں، وہ نعمت بذات خود کوئی نعمت مقصود نہیں ہوتی، اس نعمت سے کچھ اور مقصد حاصل کرنا ہوتا۔ یہ جو آزادی کی نعمت ہے، یہ آزادی کی نعمت صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں ایک جگہ تنگ تھی، اللہ نے ہمیں ایک آزاد جگہ دے دی۔ ہمارا گھر وہاں پر چھوٹا تھا، ہمارے آباء و اجداد کا گھر وہاں پر چھوٹا تھا، اللہ نے یہاں پر بڑے گھر کے لیے ہمیں بڑی جگہ دے دی۔ صرف جگہ کا، ملکیت کا، ملک کا حصول یہ آزادی کا مقصد نہیں۔ آزادی کا مقصد ایک اور ہے جس کو ہم بھلا کر بیٹھے ہیں۔ آزادی کا مقصد وہ ہے جس وقت یہ آزادی کی تحریک شروع ہوئی، علماء نے، مسلمانوں نے، اس وقت کے ہندوستان کے آباد اندر رہنے والوں نے، ان میں اس وقت ہندوستان کے رہنے والوں میں مسلمانوں کے ساتھ سکھ بھی اس تحریک میں، اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے شامل تھے، ہندو بھی شامل تھے، دوسری قومیں بھی شامل تھیں، دوسرے مذہب والے بھی شامل تھے۔ وہ سب آزادی حاصل کرنا چاہ رہے تھے انگریزوں کے جال سے، انگریزوں کے چنگل سے۔ 1600 عیسوی میں انگریزوں نے آ کر جب ہندوستان پر قبضہ کیا، ابتداءً وہ معیشت کے نام پر، تجارت کے نام پر آ کر گھسے، اور یہ یہود اور انگریزوں کا اور مشرکین کا، انگریزوں کا یہ پرانا حربہ ہے کہ وہ سب سے پہلے کسی بھی جگہ پر قبضہ کرنے کے لیے اس کی معیشت کو، اس کے کاروبار کو اپنے کنٹرول میں لاتے ہیں۔ جب معیشت کو اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں، پھر اس جگہ کو گھیرنا، اس پر قبضہ کرنا ان کے آسان ہے، کیونکہ جب معیشت ان کے قبضے میں ہے تو وہ جس طرح چاہتے ہیں وہاں پر اپنے کام کرتے ہیں اور کام کرواتے ہیں۔ تو انگریزوں نے بھی یہی کیا، معیشت پر قبضہ کر کے ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ یہ ایک لمبی تاریخ ہے۔ پھر اس تاریخ کے اندر بہت سارے موضوع ہیں، مسلمانوں نے کیسے قربانیاں دی، کتنی قربانیاں دے کر ہزاروں لاکھوں لوگوں کی شہادتیں ہوئیں اس آزادی کے حصول کے لیے۔ پہلے انگریزوں کے ہاتھ سے اپنے ملک کو آزاد کرایا، پھر دو قومی نظریے کے ذریعے سے ہندوستان کو آزاد کرانے کے بعد دو قومی نظریہ پیش کر کے ہندوؤں سے الگ ایک الگ ریاست پاکستان کا وجود اور نظریہ پیش کیا، پھر اس کے لیے قربانیاں دی۔ قربانیوں کی ایک لمبی تاریخ ہے، ایک بہت لمبی تاریخ ہے۔ جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ساری قربانیوں کی لمبی تاریخ، یہ آزادی کا حصول، یہ کیا صرف اس لیے تھا کہ ہمیں ملک کا ایک ٹکڑا، زمین کا ایک ٹکڑا مل جائے جس کو ہم حاصل کر کے رہیں، یا اس کا مقصد کچھ اور تھا؟ جو آزادی کی تحریک چلانے والے تھے ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد ان کے نعرے میں لگا ہوا تھا، ان کا مقصد ان کے نعرے میں تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ان کا مقصد اس نعرے کے اندر تھا۔ آزادی کی اس تحریک کے بہت سارے مقاصد تھے، جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں ایک ایسی زمین چاہیے، ہمیں ایک ایسی آزاد زمین مل جائے جس زمین کے اوپر ہم اللہ کے احکامات کو، اللہ کے قانون کو، اللہ کے دین کو اپنی مرضی سے پرامن طریقے سے قائم کر سکیں۔ یہ آزادی کا بنیادی مقصد۔ یہ مقصد آزادی کی تحریک کرنے والے، تحریک چلانے والے تمام انسانوں کی زبانوں پر بھی تھا۔ وہ گلیوں میں، بازاروں میں، کوچوں میں،
مجلسوں میں جا کر اسی نعرے کو بلند کرتے تھے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم جو پاکستان بنانا چاہ رہے ہیں، ہم جو ایک الگ ملک بنانا چاہ رہے ہیں، ایک الگ خطہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارا مقصد کوئی الگ زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم ایک الگ قوم ہیں، ہمارا ایک نظریہ الگ ہے، ہماری ایک زندگی، ایک دستور الگ ہے، ہماری ایک پہچان الگ ہے۔ ایک مسلمان کی پہچان اور ایک ہندو کی پہچان، ایک مسلمان کی پہچان اور ایک انگریز کی پہچان، ایک مسلمان کی پہچان اور ایک مشرک کی پہچان میں فرق ہے۔ ہم اس فرق کو ثابت کرنے کے لیے ایک ایسا خطہ، ایک ایسی زمین کا حصول چاہتے ہیں جس کے اندر ہم اپنی پہچان کو سب کے سامنے لا سکیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم لا الہ الا اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم اس کلمے کو ماننے والے ہیں جس کے بعد اللہ کے حکم کے سے ہٹ کر ہمارے لیے کسی حکم کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ یہ کلمہ، یہ نعرہ ان کی زبان پر بھی تھا، یہ ان کے دلوں میں بھی تھا، یہ ان کی سوچ اور تصور میں بھی تھا، اور اسی نعرے کو بنیاد بنا کر انہوں نے یہ کوشش بھی شروع کی، اور اسی نعرے کی وجہ سے ان کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا ہوا تھا کہ وہ قربانیاں دیں، ورنہ زمین کا ٹکڑا تو ان کے پاس ہندوستان میں بھی تھا، اس سے بڑے بڑے گھر ان کے تھے، اس سے بڑی بڑی جائیدادیں ان کے پاس تھیں، وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر کیوں پاکستان کی طرف آئے؟ انہوں نے کیوں قربانیاں دی؟ کیا زمین کا ٹکڑا مقصود تھا اور اس کے لیے، زمین کے ٹکڑے کے لیے وہ اپنے بھرے ہوئے گھر کو چھوڑ کر خالی ہاتھ پاکستان آ رہے؟ یہاں پر آ کر ان کا رہنا مقصود تھا تو وہاں پر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر یہاں کیوں آئے؟ اپنی اولادوں کو قربان کر کے یہاں پر کیوں آئے؟ اپنے بچوں کو اپنے سامنے مائیں ذبح کروا کے پاکستان کی طرف ہجرت کر کے کیوں آئے؟ ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ہمیں ایسی زمین مل جائے، ایسا ٹکڑا مل جائے، ایسا خطہ مل جائے جہاں پر ہم لا الہ الا اللہ کے مطابق امن سے زندگی گزار سکیں، لا الہ الا اللہ کو پروان چڑھا سکیں، اللہ کے احکامات کو اپنی زندگیوں میں اور اپنے معاشرے میں، اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے علاقوں میں، اپنے ملک میں وجود دے سکیں کہ لا الہ الا اللہ والی زندگی کیا ہے، محمد الرسول اللہ والی زندگی، یہ ان کا مقصد تھا۔ اس کے ضمن میں پھر اور بھی مقاصد تھے کہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے ہم اس ملک کے ذریعے سے اپنی پہچان کو سب کے سامنے لائیں کہ ہم مسلمان ہیں، دیکھو مسلمانوں کا لباس ایسا ہوتا ہے، ہم مسلمان ہیں، دیکھو مسلمانوں کا رہن سہن ایسا ہوتا ہے، مسلمانوں کی معاشرت ایسی ہوتی ہے، مسلمانوں کی ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردیاں ایسی ہوتی ہیں، مسلمانوں کے ملکوں میں، مسلمانوں کے علاقوں میں امن اور بھائی چارہ ایسا ہوتا ہے۔ یہ بنیادی مقصد تھا۔ آزادی کے ضمن میں اصل اس مقصد کو حاصل کرنا تھا کہ ہمیں لا الہ الا اللہ پر عمل کرنے کے لیے کوئی خطہ مل جائے، کوئی ٹکڑا مل جائے جہاں پر ہم امن کے ساتھ لا الہ الا اللہ والی زندگی خود بھی گزار سکیں اور سب کو اس پر لا سکیں۔ الذین ان مکناہم فی الارض، قرآن نے اسی چیز کو واضح فرمایا کہ جن کو ہم زمین میں کسی جگہ کی ملکیت دے دیتے ہیں، ان مکناہم، ہم ان کو ٹھکانہ دے دیتے ہیں فی الارض، زمین میں کسی جگہ پر، تو ان کا پھر کام کیا ہوتا ہے؟ اقام الصلاۃ، سب سے پہلے وہ وہاں پر نمازوں کو قائم کرواتے ہیں۔ یہ نمازوں کو قائم کرنا صرف انفرادی عمل نہیں ہے کہ اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ میں خود تو 5 نمازیں پڑھ لیتا ہوں بس میری ذمہ داری پوری ہو، نہیں، یہ مسلمانوں کو قائم کرنا ایک ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے، ایک مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کا مسئلہ ہے، اور اس اجتماعی زندگی کے اندر ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے وہ خود بھی اس پر قائم رہے اور اپنے ماتحتوں کو، اپنے تعلق والوں کو اس پر لائے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، ہم نے زمین کے اندر جن کو ٹھکانہ دیا ان کے اندر سب سے پہلی صفت یہ ہوتی ہے، ان کا کام یہ ہوتا ہے اقام الصلاۃ، وہ نمازوں کو قائم کرتے، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وامروا بالمعروف، بھلائی کے، نیکی کے کاموں کا ایک دوسرے کو حکم کرتے ہیں، ونہوا عن المنکر، اور برائی سے، برے کاموں سے ایک دوسرے کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آزادی کے مقاصد تھے، یہ آزادی کے بعد ہمارا کام تھا، یہی بنیاد تھی جو ہمارے علماء کی زندگیوں میں اور ان کے دلوں میں، ان کے تصور میں بھی تھی، یہی پاکستان کے بنانے والوں کے تصور میں بھی تھی، اور اسی بنیاد پر، اسی مقصد پر انہوں نے پاکستان کو بنایا۔ لیکن ایک چیز جو انتہائی افسوس کے ساتھ ہے وہ یہ کہ اسلامی معاشرتی زندگی کے اعتبار سے آپ دیکھیں یا پوری اسلامی تاریخ کے اعتبار سے آپ دیکھیں
کہ جب کبھی بھی اسلامی تاریخ میں کسی بھی اسلامی حکومت کو، کسی بھی اسلامی مملکت کو، کسی بھی اسلامی ملک کو یا اسلامی معاشرے کو نقصان پہنچا ہے، اس کی بنیادی 3 وجہیں، اور وہی 3 وجہیں آج ہمارے اندر پوری طرح گھر کر چکی۔ وہ 3 بنیادی وجہیں آج ہمارے اندر، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں عام ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے ہم آج روز روز مسائل بھی دیکھیں۔ آج جو بات کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ آزادی کی اس نعمت کو سمجھنا کہ یہ نعمت صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا، یہ نعمت اس لیے نہیں تھی کہ ہمیں ملک چاہیے تھا، زمین کا ایک ٹکڑا چاہیے تھا۔ زمین کا ٹکڑا تو ہمارے پاس، ہمارے آباء و اجداد کے پاس مشترکہ ہندوستان میں تھا، وہاں سے سب کچھ چھوڑ کر وہ یہاں پر اس لیے نہیں آئے۔ انگریز مورخ خود لکھتے ہیں کہ جب یہ آزادی کی تحریک چلی تو ایک انگریز مورخ لکھتا ہے اپنی تاریخ میں، وہ کہتا ہے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا آگ کے انگاروں کے اوپر 40 علماء کو لٹایا گیا اور ان کو بولا گیا کہ یا تو اس فتوے کو واپس لے لو کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے، یا پھر اپنی جان ختم کرو، اور وہاں پر وہ سارے کے سارے 40 علماء شہید ہو۔ یہ آزادی کی تحریک اس لیے نہیں تھی کہ 12,000 علماء کو درختوں کے ساتھ، ہندوستان کے اندر اس وقت کوئی درخت ایسا نہیں رہا جس کے اوپر کسی عالم کی لاش کو نہ لٹکایا گیا، پھانسی نہ دی۔ وہی انگریز مورخ لکھتا ہے کہ میں نے ایک انگریز کو دیکھا، وہ اپنے گھر جاتا ہے، اپنی بیوی کو کہتا ہے آج آؤ میں تمہیں ایک مزے کی چیز دکھلاتا ہوں۔ 82 سالہ ایک عالم کو، ایک بزرگ کو پکڑتا ہے اور اس کو توپ کے آگے باندھ کر توپ کا گولہ چلا دیتا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوا میں بکھر جاتے۔ یہ سب اس لیے تھا کہ ہمیں زمین کا ایک ٹکڑا چاہیے، یہ اس لیے نہیں تھا، یہ اس لیے تھا کہ ہم لا الہ الا اللہ والی زندگی، محمد رسول اللہ والی زندگی آزادی سے گزار سکیں، اپنے ملک میں اس کو اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، اپنی زندگی میں بھی لائیں اور اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں بھی لائیں۔ اور اسلامی تاریخ میں جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے اس مقصد کے خلاف، اس مقصد کو ضائع کرنے کے لیے جو بنیادی نقصان ہوتا ہے وہ 3 وجہوں سے ہوتا ہے۔ جب اقتدار کی ہوس کسی اسلامی معاشرے میں پیدا ہو جاتی ہے، ملک کی ہوس، اقتدار کی ہوس، حکومت مجھے ملے، حکومت مجھے ملے، حکومت مجھے ملے، جب یہ اقتدار کی ہوس کسی اسلامی معاشرے میں، اسلامی ملک میں آتی ہے تو وہ اس بنیادی مقصد سے دور ہو جاتا ہے۔ وقت کم ہے، میں اس کے ساتھ ساتھ ہی نتیجے کی طرف بھی آتا ہوں۔ آج ہم اپنے ملک میں بھی غور کرتے جائیں، اقتدار کی ہوس نے ہمیں کہاں تک پہنچایا۔ سیاسی جماعتوں کے آپس کے اقتدار کی کھینچا تانی نے اس ملک کا کیا حال کیا ہوا ہے، اور پھر اس ملک کے عوام کا کیا حال کیا ہوا ہے۔ لوگوں کو، بہن بھائیوں کو، محلے والوں کو، دوستوں کو آپس میں اس اقتدار کی ہوس میں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا۔ ایک پارٹی کا ہے، دوسرا دوسری پارٹی کا ہے، تیسرا تیسری پارٹی کا ہے، اور کوئی ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کی پارٹی کے خلاف بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ اس کی وجہ سے آپس میں، بہن بھائیوں میں، دوستوں میں، محلے والوں میں، رشتہ داروں میں، علاقے والوں میں کتنے فسادات، لڑائیاں ہوتی ہیں ہمارے سامنے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اقتدار کی ہوس نے ہمیں اس مقصد سے دور کر دیا جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا۔ دوسری چیز جو اسلامی معاشرے کو، اسلامی حکومتوں کو نقصان پہنچاتی ہے اور مقصد سے دور کر دیتی ہے وہ یہ ہے قومیت اور عصبیت کا نعرے۔ کسی بھی ملک کو تباہ کرنے کے لیے، کسی بھی اسلامی نظام کو تباہ کرنے کے لیے یہ سب سے برا نعرہ ہے کہ قومیت اور عصبیت میں ایک دوسرے کو بانٹ دیا جائے، تقسیم کر دیا جائے۔ تو پنجابی ہے، تو سندھی ہے، تو بلوچی ہے، تو پٹھان ہے، تو یہ ہے، تو سرائکی ہے، تو پٹھان ہے، تو یہ ہے، تو یہ ہے۔ آج اس نعرے نے ہمارا کیا حال کیا، ہمارے صوبوں کا کیا حال کیا۔ ایک صوبہ دوسرے صوبے کو برداشت کرنے کے لیے نہیں تیار نہیں ہے، ایک دوسرے صوبے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک صوبے کا بندہ دوسرے صوبے میں جاتا ہے، اس کے لیے وہاں پر کتنی مشکلات، پریشانیاں ہوتی ہیں۔ ایک زبان کا بندہ دوسری زبان والے کے پاس، دوسری زبان والوں کے علاقے میں جاتا ہے، اس کے لیے کتنے مسائل ہوتے ہیں ہم سب کے سامنے۔ اسی قومیت اور عصبیت، صوبائیت کی وجہ سے ہم اپنے ملک کا ایک ٹکڑا بنگلہ دیش کی صورت میں پہلے گرا چکے ہیں، توڑ چکے ہیں، اور اسی کا خمیازہ ہم آج افراتفری میں ہم بھگت رہے ہیں۔ اور تیسری چیز جو کسی بھی اسلامی ملک اور معاشرے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے اور اس کے مقصد سے دور کرنے کے لیے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں تفرقہ بازی پھیلا دی جائے، فرقہ واریت پھیلا دی جائے،
آج ہمارے ملک میں اس کو بھی عام کر دیا، لاکھوں ہزاروں سینکڑوں فرقے بنا دیے، یہ اس جماعت کا ہے، وہ اس جماعت کا ہے، یہ اس تنظیم کا ہے، وہ اس تنظیم کا ہے۔ جو مقصد تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر زندگی گزارنی تھی اور اس مقصد کو اپنی زندگیوں میں لانا تھا، وہ مقصد کہاں؟ کوئی بھی اس مقصد کی بات نہیں کرتا، اس مقصد پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا ہمارے علماء نے، ہمارے اکابر نے، اس امت کے لوگوں نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے جو قربانیاں دیں وہ اس چیز کے لیے تھی؟ میں نے پہلے کہا کہ زمین کا ٹکڑا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ زمین کے ٹکڑے ہمارے پاس، ہمارے آباء و اجداد کے پاس ہندوستان میں رہتے ہوئے تھے۔ وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اس لیے نہیں آئے تھے کہ یہاں پر ہمیں زمین کے ٹکڑے مل جائیں، زمین کی ملکیت مل جائے، بلکہ جو ہمارا مقصد تھا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والی زندگی کو اپنی زندگی میں لانا تھا، اس ملک کو، اپنی معاشرتی زندگی کو اس نظام پر لانا تھا۔ آج ہم اس سے بہت دور ہیں، اور ہمیں ہمارے دشمنوں نے ان 3 بنیادی خرابیوں میں تو ڈال ہی دیا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور چیز جس کے اندر ہم مبتلا ہو گئے کہ وہ نعمت ملنے کے بعد جو اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ تھا، اس طریقے سے بھی ہمیں دور کر۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے نعمتوں کے حصول کے بعد شکر کی کیفیت یہ بتلائی، طریقہ یہ بتلایا کہ ہم نمازیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، دعائیں مانگیں، شکر گزاری کا طریقہ یہ تھا۔ ہمیں اللہ نے یہ نعمت دی، آج کے دن ہمارا کام تو یہ ہونا تھا کہ ہم صدقہ خیرات کرتے، نوافل پڑھتے، ذکر کا اہتمام کرتے، دعاؤں کا اہتمام کرتے۔ آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، چند بندے ہیں، اپنے دل میں گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں، آج کے دن میں کس نے 2 رکعت اس نیت سے پڑھی ہیں کہ اللہ نے آج کے دن ہمیں پاکستان کی نعمت عطا کی؟ کس نے اپنے بچوں سے یہ 2 رکعت پڑھوائی ہیں، شکرانے کے نوافل پڑھائے کہ اللہ نے ہمیں یہ آزاد ملک دیا؟ ہم اپنے بچوں کو، اپنی نوجوان نسل کو کیا درس دے؟ ہماری نوجوان نسل، ہماری آئندہ نسل وہ اس چیز میں پروان چڑھ رہی ہے کہ آزادی کا نام کیا ہے؟ صبح اٹھو، موٹر سائیکل کے سیلنسر نکالو اور سپیڈ میں بھگاؤ، شور مچاؤ، ہاتھوں میں باجے لے کر گلیوں میں شور مچاؤ۔ یہ ملک ہمیں آزادی سے اسلام پر عمل کے لیے ملا تھا کہ اسلام پر عمل ہم آزادی سے کر سکیں، لیکن ہم دوسری طرف چل رہے ہیں، ہم اسلام سے آزاد ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ آزادی سے اسلام پر عمل نہیں ہو رہا، اسلام سے، اس مقصد سے، اس ملک کے بنانے والوں کے مقصد سے ہم بہت دور جا چکے ہیں، آزادی کا مقصد ہم بھول چکے ہیں۔ ہم تو اسلام سے آزاد ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان نسل ساری رات بازاروں میں گھوم رہے ہیں، سارا دن گھومنے میں، سیر و تفریح میں لگائے ہوئے ہیں، نماز جمعہ کا بھی اہتمام نہیں ہے، نمازوں کا اہتمام نہیں ہے، ذکر کا اہتمام نہیں ہے، دعاؤں کا اہتمام نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا تھا آج کے دن۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ نے ایک قرآن میں ایک قوم کی مثال دی، ایک بستی کی مثال دی، آمنۃ مطمئنہ، امن والی تھی، مطمئن تھی، اطمینان والی تھی، امن و سکون تھا۔ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، جی بھر کے رزق ان کے پاس ہر طرف سے آتا تھا۔ اللہ نے یہ ساری نعمتیں، یہ ساری چیزیں پاکستان کو دی ہیں، یہ سب کچھ پاکستان کو دیا ہے، لیکن فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس قوم کو لباس الجوع والخوف فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان کی ان بدعمالیوں اور ناشکریوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو بھوک کے اندر، تنگی کے اندر، فقر و فاقہ کے اندر، خون ریزی کے اندر مبتلا کر۔ آج ہماری ان ناقدریوں کی وجہ سے ہم بھی ان ساری چیزوں میں مبتلا، ہر طرف بھوک ہے، ہر طرف فکر ہے، ہر طرف فقر و فاقہ ہے، غربت کا واویلا ہے، شور شرابہ ہے، ہر طرف افراتفری ہے، ہر طرف خون ریزی اور فسادات ہیں۔ یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ کہ جو اس ملک کو حاصل کرنے کا، آزادی کا مقصد تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر عمل، وہ ہم چھوڑ چکے۔ آج بھی ہم اگر اس مقصد پر آ جائیں،
آج بھی ہم اس مقصد پر آ جائیں، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اگر آج بھی ہم اس مقصد پر آ جائیں، نمازیں قائم کرنے والے بن جائیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جائیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے بن جائیں، اللہ کے احکامات کو اپنی زندگیوں میں، اپنے معاشرے میں، اپنے گھر والوں کی زندگیوں میں لانے کی کوشش کرنے والے بن جائیں، تو یہ ملک دوبارہ امن کا گہوارہ بھی بن سکتا ہے، یہ ملک دوبارہ ترقی اور خوشحالی والا بھی بن سکتا ہے، اور یہ ملک ہمارے لیے آخرت کے اعتبار سے اور دین کی سربلندی کے اعتبار سے ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہماری بھی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی، ہماری نوجوان نسل کی، ہمارے بچوں کی، اور اس ملک کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا اس مقصد کو ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق دے، اپنی نسل کو بھی یہ مقصد ہمیں سمجھانے کی توفیق دے۔ آج کے دن کا ایک خاص کام یہ ہونا چاہیے کہ اپنی نسل کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بٹھا کر یہ مقصد ہم سمجھائیں کہ ہم نے یہ ملک کیوں حاصل کیا، ہمارے آباء و اجداد نے کیوں اس کے لیے قربانیاں دی تھیں، ان قربانیوں کا مقصد کیا تھا۔ یہ جو لاکھوں کروڑوں انسان ہندوستان سے ریل گاڑی میں چل کر آتے ہیں اور پاکستان پہنچتے تک ایک بھی انسان زندہ نہیں بچتا، یہ سارے کیوں آئے تھے؟ یہ مقصد ہم اپنی نسل کو سمجھائیں، پھر اس ملک کی بھی قدر ہوگی اور اس ملک کے جان و مال کی، اس ملک کی آبرو کی بھی قدر انشاءاللہ ہم سب کو ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔